اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة على أعدائهم أجمعين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدین ونور السماوات والارض صدق رسولنا الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین صلوات۔ اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے اور ان ایام اعظام میں انجام دی گئی ساری عزاداری اور امام حسین علیہ السلام کی محبت میں انجام پانے والے اعمال کی قبولیت، ابتدائے زندگی سے اس مجلس اعزا تک جو عمل بھی ہم نے اہل بیت کی مودت اور محبت میں اور اطاعت پروردگار عالم میں انجام دیا ہے، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات ہماری زندگیوں میں در اہل بیت اور در پروردگار سے جڑے رہنے اور متمسک رہنے کی آخری سانس تک ہماری زندگیوں میں اور قیامت تک ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں باقی رہنے کے لیے زمانے کی گمراہیوں سے اور انحرافوں سے ہماری اور ہمارے اولاد کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد۔ جہاں کہیں پر بھی عزاداران امام مظلوم زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے تمام مومنین اور مومنات مجالس میں اور اہل بیت کی محبت میں شرکت کرنے والے جو بھی دلی مرادیں لے کر آتے ہیں اور آئے ہیں، سب کی شرعی اور جائز مرادوں کے پورا ہونے کے لیے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کی کامیابی کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بحق امام چہارم جو کربلا کا مقصد تکمیل کو پہنچے گا جب ہمارا امام ظہور فرمائیں گے، تو امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ امام زین العابدین سید الساجدین امام القانتین ذو الصفنات امام البکائین علی ابن الحسین علیہ السلام کی صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ شہادت کی مناسبت سے یہ مجلس عزا منعقد کی گئی ہے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا، امام کا جب ہم نام سنتے ہیں تو امام کے عظیم کارناموں میں سے ایک اماموں کا دعائی مجموعہ ہے جو صحیفہ سجادیہ کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور امام اس طرح سے ہمارے زندگیوں میں موجود ہیں۔ تو امام کا نام اور امام کی زندگی سے دعا کا بہت گہرا رابطہ ہے۔ کربلا کے بعد کھل کر امام کو اپنی امامت انجام دینے کا موقع فراہم نہیں ہوا، تو امام نے امامت کو اور خدائی پیغام کو دعائی شکل میں ڈھال کر دنیا تک پہنچایا، جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو انشاءاللہ کربلا اور دعا کے عنوان سے یہ مجلس آپ سے ہم خطاب کریں گے، اور حتی المقدور جو معروضات عرض کرنا ہے وہ عرض کریں گے۔ اس سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کریں، وہ یہ ہے کہ آپ نے اور ہم نے یہ بات تجربہ کی ہے کہ
درخت سے ہم نے اس سے پہلے بھی مجلسوں میں عرض کیا ہے، یہ بات بچوں کو اور جوانوں کو ہمارے پتہ ہونا چاہیے، درخت سے دو چیزیں زمین پر گرتی ہیں، ایک پھل اور ایک پتا۔ پھل جب زمین پر گرتا ہے تو پھل کو لے کے گھر جاتے ہیں، دسترخوان پر رکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن جب پتا گرتا ہے تو اس کو کچرے میں ڈال دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ جب دونوں ایک ہی درخت سے گرے ہیں تو برتاؤ کیوں الگ الگ ہو گیا؟ ایک کو گھر لے گئے اور ایک کو کچرے میں ڈال دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھل جب اپنے اوج کو پہنچتا ہے، کمال کو، تب گرتا ہے، اور پتا جب اپنے زوال کو پہنچتا ہے تو گرتا ہے۔ پتا جب سوکھنے کے طرف آگے بڑھتا ہے، مٹنے کی طرف آگے بڑھتا ہے، تب گرتا ہے۔ جب پھل فائدہ پہنچانے اور کمال کو پہنچتا ہے تب زمین پر گرتا ہے۔ تو یہ قانون درخت کے اس مسئلے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو کمال کو پہنچتا ہے وہ گھر پہنچتا ہے، جو زوال کرتا ہے وہ کوڑے اور کچرے میں جاتا ہے۔ کربلا میں دو لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، ایک حسینی لشکر، ایک یزیدی لشکر۔ حسینیت اور یزیدیت کا آمنا سامنا ہوا۔ اس درخت کے قانون سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کون کمال کو پہنچ کے گھر گھر آیا، کون زوال میں جا کر تاریخ کے کچرے میں چلا گیا۔ حسینیت کمال کا نام ہے جو گھر گھر پہنچی۔ 1400 سال بعد آج ان دنوں میں کوئی ایسا علاقہ آپ کو نہیں ملے گا جس علاقے میں مجلس منعقد نہ ہو رہی ہو، کوئی شہر، کوئی ملک ایسا نہیں ملے گا جہاں پر مجلس اور یاد حسین نہ منائی جا رہی ہو۔ یہ یاد حسین کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا کمال کا نام ہے، اور جو بھی کربلا سے جڑ جاتا ہے وہ کمال پا جاتا ہے۔ تو آپ اپنے موضوع کی طرف آپ کی خدمت میں آئیں، کربلا اور دعا۔ یہ بات ہم سب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کو بہتر اگر ہم کو سمجھنا ہے تو پہلے جو موضوع اور جو کلمات ہیں، جو جملہ ہے، اس جملے پر ہم کو غور کرنا پڑے گا۔ جملے پر غور کرنے کے بعد جب ہم جملے کو سمجھ جائیں گے تو وہ جملہ کیا مطلب اور کیا بات ہم کو پہنچانا چاہ رہا ہے، وہ مطلب اور وہ بات بھی ہم آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ ہم اور آپ اگر غور کریں، غدیر کے بعد من کنت مولا کا اعلان 1.25 لاکھ کے مجمع نے سنا، لیکن آج اس جملے کے 2 معنی لے کر کوئی اہل سنت کے دائرے میں چلا گیا، کوئی ولایت کے دائرے میں رہ گیا۔ کون سا؟ من کنت مولا میں مولا کے 2 معنی، ایک معنی ہے دوست، ایک معنی ہے سرپرست۔ تو رسول نے کیا اعلان کیا غدیر میں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول نے فرمایا میں جس کا سرپرست، علی اس کا سرپرست۔ لیکن دوسرے حضرات جو ولایت کو نہیں ماننا چاہتے وہ معنی کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا میں جس کا دوست، علی اس کا دوست۔ تو ایک لفظ اگر جیسا سمجھنا ہے ویسا نہ سمجھا جائے تو عقیدے بدل جائیں گے، فرقے بدل جائیں گے، بٹ جائے گی امت لفظوں پر۔ اگر صحیح سے بات کو حالات کے اعتبار سے، واقعے کے اعتبار سے آدمی نہ سمجھا جائے۔ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، آپ نے یہ بات بہت سنی ہے، جب قرآن کریم کی تلاوت ختم ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کے اختتام پر جب ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو جملہ ہم استعمال کرتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم۔ اہل سنت بھائی حضرات کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ کیوں علی کو انہوں نے نکال دیا درمیان سے؟ صدق اللہ العلی العظیم، صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو شارٹ کرنا تھا تو عظیم کو نکال دیتے، علی ہی کو کیوں نکالا آپ نے؟ صدق اللہ العلی کہہ دیتے، لیکن صدق اللہ العظیم کہا۔
جبکہ صدق اللہ العلی العظیم کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے جو پڑھا، جو پڑھ کر میں اٹھ رہا ہوں، وہ اس اللہ کا کلام ہے، اس علی عظیم کا کلام ہے جو سچ ہے۔ ہم سچائی کی گواہی دیتے ہیں، وہ بھی سچائی کی گواہی دے رہے ہیں، لیکن وہ سچ کہا اللہ عظیم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سچ کہا وہ اللہ جو علی بھی ہے، عظیم بھی ہے۔ لیکن اس لیے کہ نام علی یہاں پر ان کے سامنے شاید یہ واضح نہیں ہوا کہ یہاں علی کا معنی اللہ کا نام ہے، مولا علی کا نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچ کر کہ ہم علی العظیم کہیں گے تو ہم کو وہ سمجھ جائیں گے، غدیری سمجھ جائیں گے، ولایتی سمجھ جائیں گے، تو انہوں نے علی کو ہٹا دیا۔ تو یہاں سے پتا چلتا ہے جب انسان نہ سمجھ کر اس علی کو چھوڑ دے تو وہ علی بھی چھوٹ جائے گا۔ اس علی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، لفظ نہ سمجھنے کی وجہ سے، لفظ نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک اللہ کا نام اور صفت اپنے زبان پر لا کر ثواب لینے سے محروم ہو رہے ہیں، پہچان الگ کرنے کے لیے۔ تو لفظوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ علماء موجود ہیں، قرآن کریم میں ایک آیت ہے، ایک آیت کے ایک لفظ کی وجہ سے ہمارا وضو ایسے ہے، ہمارے بھائیوں کا وضو ایسے ہے، ایک لفظ کی وجہ سے۔ ایک حرف نے وضو بدل دیا۔ عمل بھی بدل جاتے ہیں لفظوں پر اگر توجہ نہ کی جائے، لفظوں کو صحیح سے نہ سمجھا جائے، عقیدے بدل جائیں گے، اعمال بدل جائیں گے۔ سب ملا کر قرآن کی آیات اور روایات کے لفظوں کا یہ جو ہمارے درمیان جدائی ہے، یہ جو الگ الگ فکریں ہیں، الگ الگ عقیدے ہیں، سارا دار و مدار اکثر وہیں پر ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے قرآن کریم میں اللہ کا اعلان ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر کے اوپر ہے۔ تو اہل سنت مسلمانوں کا ایک عظیم فرقہ جو سعودی عرب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس آیت کے مد نظر کہتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، اللہ کا بدن ہے۔ یہاں شاید رکاوٹوں کی وجہ سے ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن جب قیامت میں جائیں گے تو اللہ کو دیکھیں گے جیسے ہم آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ویسے دیکھیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت جو آپ سب کئی مرتبہ سن چکے ہیں، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک جگہ اللہ نے کہا چہرہ ہے، ایک جگہ کہا اللہ نے ہاتھ ہے، ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جب خدا آئے گا محشر کے دن تو ملائکہ جس طرح سے ایک بڑی شخصیت کو سیلوٹ کرنے کے لیے صفوں میں کھڑے رہیں گے، خدا کے آنے سے پہلے وہ صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ جب خدا کے سامنے صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے تو خدا ان کے سامنے سے گزرے گا، پیر ہوں گے تو گزرے گا نا۔ تو پیر بھی قرآن بتا رہا ہے، ہاتھ بھی قرآن بتا رہا ہے، چہرہ بھی۔ تو چالاک آدمی کے لیے اشارہ کافی ہے، جب 3 عضو بتا دیے تو سارا بدن ہے۔ تو عقیدہ بدل گیا۔ ایک بہت بڑا الزام ہو جائے گا اگر خدا کو جسم مانے تو خدا کو لامحدود نہیں مان سکتے، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا جسم ہے، ہم محدود ہو گئے۔ اب ہم اگر مجلس میں ہیں تو گھر پہ نہیں ہیں، اندر ہیں تو باہر نہیں ہیں، باہر ہیں تو اندر نہیں ہیں، محدودیت آ جائے گی جسم ماننے میں۔ تو خدا کے جسم کا قائل ہونا خدا کے اختیارات کو محدود کرنا ہے۔ جب جسم ہوگا تو جسم کے کچھ لوازمات آئیں گے، جیسے جسم تھکتا ہے تو جسم کو تھکنا ہے۔ تو پھر اس آیت کو کیا کریں گے آپ جو آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، وَلَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، خدا کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جسم ہو اونگ اور نیند نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان اگر نہ سمجھے تو صرف ایک 3 آیتوں میں سے ایک آیت کا وضاحت کر کے آپ کی خدمت میں کہ جب در اہل بیت کے پاس آئیں گے ہم، امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جا رہا ہے کہ خدا کا ہاتھ دوسروں کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو امام نے فرمایا مثال دے کر کہ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، کہ یہ سیدھا ہاتھ ہے، وہ جس کو ہم اپنا رائٹ بتا رہے ہیں، ہمارا دہنا ہاتھ تو نہیں ہے وہ۔ یا ہم یہ کہتے ہیں یہ بچہ میرے ہاتھ کے نیچے زندگی کر رہا ہے، میرے ہاتھ کے نیچے کام کر رہا ہے۔ تو ہاتھ کے نیچے کام کر رہا ہے مطلب یہاں کام کر رہا ہے،
یہاں تو کام نہیں کر رہا، وہ ہاتھ نیچے کام کر رہا ہے، مطلب میرے کنٹرول میں ہے. رائٹ ہینڈ ہے، میرا دہنا ہاتھ ہے کا مطلب یہ ہے کہ میری طاقت ہے. جو کام میں سیدھے ہاتھ سے کرتا ہوں وہ میرے لیے وہ کام انجام دے رہا ہے. تو خدا بتا رہا ہے تمہاری طاقتوں پر خدا کی طاقت بھاری ہے، خدا کا اختیار تمہارے اختیاروں پر بھاری ہے. تو یہ معنی، یا چہرے کا جو اللہ نے کہا، ہم لوگ کیا کرتے، خدا نہ کرے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی تو کہتے جا کے کیا منہ دکھاؤں، کیا چہرہ دکھاؤں، کیا چہرہ لے کر جاؤں، کیا صورت لے کر جاؤں. بھائی صورت تو یہی لے کر جائیں گے آپ، آج جائیں 15 دن بعد جائیں 1 مہینہ جائیں، صورت تو یہی رہے گی آپ کی، صورت کچھ بدلنے والی نہیں ہے. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں میں کیا صورت لے کر جاؤں، مطلب میری عزت اب برقرار نہیں رہی. چہرہ یعنی عزت، چہرہ کا ایک معنی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ عزت. خدا کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا مٹ جائے گی، خدا کی عزت باقی رہ جائے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک یا وجیہا عند اللہ. اے خدا کی بارگاہ میں آبرو رکھنے والے امام، اے خدا کے سامنے عزت رکھنے والے میرے امام، میری شفاعت فرمائیں. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا، دعائے توسل. تو چہرے کا معنی ہے عزت، ہاتھ کا معنی ہے قدرت اور اختیار. جب اہل بیت کے پاس آئیں گے خدا ویسے ملے گا جیسا ہے. اگر اس در سے جائیں گے تو خدا ویسا ملے گا جیسا نہیں ہے. تو اس خدا کو ماننا نہ ماننے کے برابر ہے، نہ ماننے کے. تو الفاظ پر توجہ بہت ضروری. کربلا اور دعا، تو کربلا کے حوالے سے کل ہم نے گفتگو بتایا آپ کی خدمت میں کہ کربلا کا معنی یہاں پر اس موضوع میں واقع کربلا ہے، سرزمین کربلا نہیں. واقع کربلا میں موجود ہستیوں کی زبان سے نکلنے والی دعاؤں پر غور کر سکتے ہیں. جو جملے، جو الفاظ، جس مقام پر کیا دعا کی ہے. اب آج کے مجلس میں کے حوالے سے ایک مختصر گفتگو، اس کے بعد ایک دعا آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اور یہ جو اور ہے یہ ہر زبان میں ہے، ہم سب آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں جو بھی زبان ہے، زبان حروف سے بنتی ہے، زبان کی شروعات حروف سے ہوتی ہے. جیسے اردو کے ہم مثال دیں، الف بے پے تے سے حروف ہیں. یہ حروف ملیں گے تو لفظ بنے گا. جیسے الف اور بے مل جائیں تو ہو جائے گا اب، تے اور بے مل جائیں تو ہو جائے گا تب، کاف اور بے مل جائیں تو ہو جائے گا کب. حروف سے لفظ بنتے ہیں. لفظ جب 3-4 ملیں گے تو جملہ بنتا ہے. اب میں مجلس میں ہوں، حروف سے کلمہ بنا، لفظ بنا، لفظ سے جملہ بنتا ہے. حروف کی ایک پہچان ہے، خاصیت ہے، تعریف ہے کہ حروف کیا ہیں. حروف وہ چیز ہیں جو لکھے تو جاتے ہیں، پڑھے تو جاتے ہیں، نہ کوئی چیز سمجھا سکتے نہ کوئی چیز سمجھ سکتے. سمجھنے اور سمجھانے کی طاقت حروف میں نہیں ہے، لیکن پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. اگر ہم ایک کاغذ لے لیں، A4 پیپر لے کے الف 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 پورا کاغذ لکھ دیں، باہر لگا دیں، کیا سمجھیں گے لوگ؟ کوئی پیغام ہم دے سکتے ہیں؟ صرف حرف لکھ کر کوئی پیغام نہیں دے سکتے. حروف دیکھنے والا پڑھے گا، الف الف ہے، نظر آ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کو. حروف کی یہ خاصیت اور یہ پہچان ہے. اگر اس پہچان کو ہم تصدیق کریں، اور تصدیق کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ حروف یہی ہیں، تو قرآن کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوال آ جائے گا، ایک بہت بڑا اعتراض قرآن کے بارے میں آ جائے گا. قرآن کے 29 سوروں کی شروعات حروف سے ہے. 29 سورے قرآن کے حرف سے شروع ہوئے ہیں. الف لام میم. اب جائیں اردو ترجمہ اٹھائیں، الف لام میم کے نیچے لکھا ہوا الف لام میم. انگریزی ترجمہ اٹھائیں، الف لام کے نیچے لکھا ہوا ہے الف لام میم. 3 سورے ایسے ہیں قرآن کے جو ایک حرف سے شروع ہوئے ہیں، ایک حرف سے. صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید،
نون والقلم وما یسطرون. تو قانون ہے حرف کا کہ حرف نہ کچھ سمجھا سکتا ہے نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں حرف سے. قرآن کے اگر اس حرف کے قانون کو مانیں تو قرآن کے ان سوروں کی ابتدا میں جو حروف ہیں ان کا کیا جواب دیں گے؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم کہیں کہ نہیں بھی قرآن میں کچھ حروف آئے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں. اگر معنی ہوتا تو ترجمہ کرنے والے ترجمہ کرتے، ترجمہ کسی نے نہیں کیا. تو یہ بات ہم نہیں مان سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن میں ذرہ برابر بے فائدہ چیز نہیں ہے. جو کچھ قرآن میں ہے وہ ہدفدار ہے، وہ مقصد کے ساتھ ہے، وہ معنی رکھتی ہے. بے معنی کوئی چیز نہیں ہے. جب بے معنی نہیں ہے تو ہم کیسے سمجھیں؟ امام سے جا کے سوال کیا. ایک آدمی نے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر سوال کیا، مولا نون والقلم، نون کا معنی کیا ہے؟ نون کا معنی کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا نون یعنی محمد الرسول اللہ، رسول خدا کا ایک نام عرش پر نون ہے. تو یہاں نون کا معنی رسول کا نام ہے. والقلم یعنی علی ابن ابی طالب ہیں. نون رسول، قلم علی ابن ابی طالب. 7ویں امام نے فرمایا. تو ہم یوں کہیں کہ نون نبوت، قلم امامت. قلم کا کام کیا ہے؟ قلم کا کام ہے لکھنا. جب تک قلم نہیں اٹھے گا نون نہیں لکھا جائے گا. رسول کو سمجھنا ہو تو قلم ہاتھ میں اٹھاؤ، علی کو تھامو گے رسول سمجھ میں آئیں گے. دامن علی کو تھامو گے رسول سمجھ میں آئیں گے. قلم تاریخ ہم تک پہنچاتا ہے، قلم درس ہم کو دیتا ہے، قلم ماضی کا تجربہ بتاتا ہے، قلم حال کا تجزیہ کرتا ہے، قلم آئندہ کا ذخیرہ کرتا ہے. تو قلم ہے تاریخ، قلم ہے کتاب، قلم ہے تجربہ، قلم ہے تجزیہ، قلم ہے ذخیرہ. امام کیا فرما رہے ہیں؟ قلم یعنی علی، یعنی علی اگر ہو تو کتاب بھی ملے گی، علم بھی ملے گا، تجربہ بھی ملے گا، ذخیرہ بھی ہوگا، تجزیہ بھی ہوگا. علی کے بغیر کچھ ملنے والا. اہل بیت کے در سے جڑ جائیں حرف بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. اہل بیت کے در سے ہٹ جائیں جملے بھی نہیں بولتے. یہ در ایسا در ہے. اب چلیں تھوڑی سی آگے مرحلے کو لے کے جائیں. ایک جملہ اور، یہ در وہ در ہے جہاں حرف تو دور نقطے بولتے ہیں. انا نقطۃ تحت البا، با کے نیچے کا جو نقطہ ہے وہ میری ذات ہے. تو حرف تنہائی میں لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جاتا، سمجھایا نہیں جاتا، پڑھا بھی جائے گا. لفظ جو بنے گا الف واو را ملا کر ہم نے اور کا لفظ بنایا. اور کا معنی آپ کو معلوم ہے، جب دو چیزوں کو ہم ایک دوسرے سے ملانا چاہتے ہیں تو اور کا لفظ رکھتے ہیں. لفظ دو طرح کے ہیں. ایک فضائلی نکتہ ہے جو سمجھنا شاید آپ کے فائدے میں ہو، اس بات کو عرض کرنا ہے. لفظ دو طرح کے ہیں. ایک کچھ ایسے لفظ ہیں جو انڈیپینڈنٹ معنی دیں گے، کچھ ایسے لفظ ہیں جو انڈیپینڈنٹ معنی نہیں دیتے. جب تک وہ کسی کے ساتھ نہیں جڑتے تب تک معنی نہیں دیتے. جیسے ہمارا ٹاپک ہے کربلا اور دعا. کربلا کیا ہے معلوم ہے آپ کو، دعا کیا ہے معلوم ہے. اگر اس درمیان سے اور کو ہٹا دیں اور ایک سمجھنے والا جملہ بنائیں آپ، ایک ایسا جملہ جو ہم معنی آگے پہنچا سکتے ہیں. کربلا دعا، دعا کربلا، سمجھ میں آیا کچھ؟ کربلا دعا، دعا کربلا. ایک سمجھنے والا معنی آگے تک نہیں پہنچے گا. کب سمجھنے والا پہنچے گا؟ جب درمیان میں ایک اور کو رکھیں یا میں کو رکھیں یا سے کو رکھیں. کربلا سے دعا، کربلا میں دعا، کربلا اور دعا. تو اور تنہا رہے گا معنی نہیں دے گا، جب جملے میں آ جائے گا معنی دے گا. اور کے بغیر یہ دو لفظ تو معنی دے رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں دیں گے، فائدہ نہیں. تو یہ جو حرف ہے درمیان میں جس کے بغیر
جملہ معنی نہیں دیتا. ہماری جان قربان اہل بیت علیہ السلام کے روایتوں اور احادیث پر جو ہم تک پہنچایا، رسول خدا نے فرمایا اگر فاطمہ نہ ہوتی نہ ولایت ہوتی نہ نبوت ہوتی. لولا فاطمہ لما خلقتکما، اے علی، اے رسول، اگر ذات فاطمہ نہ ہوتی نہ میں رسول کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے نبوت ایک طرف، امامت ایک طرف، ان کو اگر معنی دار بنانا ہے تو درمیان میں فاطمہ کو پڑے گا. فاطمہ جیسا اور نے کربلا اور دعا کو جوڑ دیا، ذات فاطمہ نے نبوت اور امامت کو جوڑ دیا ہے. اسی لیے تجربے سے اور مثالوں کے ساتھ اگر ہم دیکھیں، مباہلہ کا میدان ہے، چلنے کا انداز کیا تھا؟ آگے رسول، درمیان میں فاطمہ، آخر میں علی علیہ السلام. یا رسول اللہ درمیان میں فاطمہ کو کیوں رکھا؟ کہا کہ فاطمہ رفت دینے والی ہے نبوت اور امامت کو. حدیث قصہ آپ نے سنا، 4 امام آ گئے رسول کے ساتھ، حدیث قصہ کی آیت تطہیر نہیں آئی. رسول ہیں، مولا امیر المومنین ہیں، امام حسن، امام حسین، 4 امام، 3 امام اور رسول اندر ہیں، لیکن آیت تطہیر نہیں آئی. یا اللہ کیوں نازل نہیں کرتا کہ فاطمہ جائے تو رابطہ جڑے، آیت نازل ہو. فاطمہ ربط ہے امامت اور نبوت کا. تو حروف، کلمات یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جس عقیدے میں فاطمہ کا عقیدہ ہے وہ معنادار عقیدہ ہے، اور جس عقیدے میں ذات فاطمہ نہیں ہے وہ جتنا بھی لکھ لیں، تاریخ گزار لیں، معنی اور مفہوم آگے نہیں پہنچا سکتے. تو یہ حرف کے اعتبار سے کربلا اور دعا. ایک دعا جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلنے والے ہیں، بعض روایات کے اعتبار سے دوسرے دن، بعض روایت کے اعتبار سے تیسرے دن. جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا امام سے، امام 3 دن مسلسل قبر رسول پر گئے. دوسرے دن یا تیسرے دن امام نے قبر میں رسول کی قبر کے قریب بیٹھ کر یہ دعا کی، اللہم ہذا قبر نبی کا محمد وانا ابن بنت محمد. اے میرے اللہ، اشارہ کر کے یہ جو قبر ہے یہ تیرے نبی محمد مصطفیٰ کی قبر ہے، اور میں تیرے نبی کے بیٹی کا بیٹا ہوں. امام کے جملے. وقد نزل بی ما علمت، پروردگار کیا پیش آنے والا ہے اور کیا پیش آیا ہے تیری نگاہوں کے سامنے ہے، تو جانتا ہے جو پیش آیا ہے. اللہم انی احب المعروف وانکر المنکر، پروردگار تو جانتا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کو کتنا چاہتا ہوں. اے میرے اللہ، میں مدینے سے نکل رہا ہوں، یا ذا الجلال والاکرام، میرے اس ہدف میں ایسی کامیابی عطا کر جس سے تو راضی، تیرا نبی راضی، سارے مومنین راضی رہیں. مجھے اس مقصد میں ایسی کامیابی عطا کر. یہ دعا امام نکلنے سے پہلے قبر رسول پر قرات کی، امام نے تلاوت کی. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام کی دعا اور ہماری دعا میں فرق کیا ہے. ہماری دعا میں صرف مطالبہ ہے، پروردگار شفا دے دے، پروردگار دولت دے دے، پروردگار مشکل دور کر دے. ہماری دعا میں ہدایت نہیں ہوتی. امام کی دعا میں مطالبہ بھی ہے، ہدایت بھی ہے. امام اس لیے کہ دین پہنچانے والے ہیں، قرآن سمجھانے والے ہیں، تو امام جو دعا کریں گے وہ دعا طلب بھی ہے، ہدایت بھی ہے، دین کا حصہ بھی ہے. اب امام نے جو دعا طلب کی وہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کہ جب ایسے حالات آپ کے ساتھ آ جائیں تو پڑھ سکتے ہیں. اگر ایسے بھی حالات نہ آئیں تو امام کی زبان سے نکلنے والی دعا کے برکات لینے کے لیے انسان پڑھ سکتا ہے. تو امام نے ہم کو تعلیم دی. اب اس دعا پر 2-3 غور طلب نکات
پر توجہ کی جا سکتی ہے. پہلا، اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد وانا ابن بنت نبیک محمد. اے پروردگار، یہ تیرے نبی محمد مصطفیٰ کی قبر ایک مبارک ہے، میں تیرے نبی کے بیٹی کا بیٹا ہوں. امام یوں بھی کہہ سکتے تھے میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، یا میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، یا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. یہ جملہ امام نے کیوں کہا کہ میں تیرے نبی کے بیٹی کا بیٹا ہوں؟ یہاں امام نے شروعات میں دعائی شکل میں بتایا. عاشور کے دن لشکر یزید کے سامنے کھڑے ہو کر امام نے فرمایا، اے یزید کے فوجیوں، جان لو واللہ، قسم خدا کی، روئے زمین پر رسول کے بیٹی کا بیٹا میرے سوا کوئی نہیں ہے. اس کو نہ مانو تو کافر، اگر مان جاؤ تو کیا حق ہے کہ میرے مقابل میں آؤ. اتمام حجت کے لیے امام نے شروعات میں ذکر کیا اور آخر میں. دیکھیں یہ مسئلے ہوتے ہیں. حق جو ہوتا ہے، ہم لوگ جب اپنی زندگی میں باتیں کرتے ہیں، کسی آدمی کے سامنے گفتگو کرتے کرتے ایک موضوع پر، ایک ٹاپک پر گفتگو کی، 2-3 دن کے بعد اگر اسی ٹاپک پر ہمیں بٹھا دیں بات کرنے کے لیے، ممکن ہے جو جملہ، جو بات ہم نے 3 دن پہلے کہی تھی، یہاں پر ہمارا اسٹیٹمنٹ بدل جائے. ہم کہیں کہ 8 دن پہلے آئے تھے، 3 دن کے بعد کہیں کہ 5 دن پہلے آئے تھے، جملہ بدل جائے گا. ہمارے یہاں الفاظ بدل سکتے ہیں، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں ہماری زندگیوں میں، اس لیے کہ ہم غیر معصوم ہیں. قرآن اور اہل بیت کی پہچان یہ ہے، جو پہلے کہہ دیا آخر تک وہی. یہاں پر کوئی چیز آگے پیچھے ہونے والی نہیں ہے. اس کی اگر تاریخی مثال دیں، جب فدق چھینا گیا، بی بی نے فرمایا فدق ہمارا، مولا امیر المومنین نے فرمایا فدق ہمارا، امام حسن نے فرمایا فدق ہمارا، آج تک امام فرما رہے ہیں فدق ہمارا، ہم بھی کہہ رہے ہیں فدق ہمارا. جب پہلی مرتبہ کہہ دیا گیا فدق ہمارا، تو آج تک ہم کہہ رہے ہیں کہ فدق ہمارا. فدق کے ہمارے ہونے میں ایک مرتبہ بھی ہم نے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا. لیکن جائے مقابل میں جنہوں نے فدق چھینا، ایک نے لے لیا، ایک نے دے دیا، ایک نے لے لیا، ایک نے دے دیا، 4-5 مرتبہ لیا گیا، دیا گیا. تو وہاں پر لینا دینا بتا رہا ہے کہ باطل ہے، یہاں ایک ہی موقف پر کھڑا ہونا بتا رہا ہے کہ حق ہے. حق بدلتا نہیں. جو بات پہلے کہی آج تک ہم وہی بات پر ہیں. لیکن وہاں 2-3 خلفاء نے دے دیا، پھر 2-3 لوگوں نے لے لیا. اگر دیا تو کیوں؟ اگر چھینا تو کیوں؟ اگر چھیننے والے غلط ہیں تو جنہوں نے واپس کیا ہے ان کو نہ مانو. اگر جنہوں نے واپس کیا تھا وہ صحیح ہیں تو جنہوں نے چھینا ہے ان کو نہ مانو. لیکن پریشانی یہ ہے کہ ان کو بھی مانا جاتا ہے، ان کو بھی مانا جاتا ہے. تو ایک چیز کہ امام وہاں پر جو بتائے، یہاں پر میں شروع میں امام فرما رہے، بتاتے ہوئے جا رہا ہوں. اور ایک مطلب ہماری دعاؤں میں اور امام کی دعاؤں میں جو ہمیں پیغام مل رہا ہے وہ یہ کہ انسان دعا کرنے سے پہلے اپنے ذہن میں جو میں مانگ رہا ہوں وہ مل جائے تو کیا ہوگا، اس کو لے کر آگے جائے. ہماری دعاؤں کی ایک پریشانی ہے، وہ پریشانی ہمارے سمیت، اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے. جب ہم دعا کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اطمینان ہے کہ میری دعا قبول ہوگی؟ اگر ہیں تو الحمدللہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. خداوند عالم کا اعلان ہے، شک والے دل کی دعا میں قبول نہیں کرتا. ان اللہ لا يقبل دعاء عن قلب، خدا اس دل کی دعا کبھی نہیں سنتا جو شک میں ہو کہ ہوگی قبول یا نہیں ہوگی. خدا کہہ رہا ہے کہ جب تجھے میری قبولیت پر ایمان ہی نہیں ہے تو میں کیا قبول کروں تیری دعا؟ کس طرح کا یقین ہونا چاہیے عطا ہونے کے لیے خدا کی طرف سے. ایک ماں جب درد وضع کا احساس کیا، اللہ کے گھر کے قریب پہنچی،
کعبے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرے، پروردگار تجھے تیری عظمتوں کا، نبی کی عظمتوں کا، میرے پیٹ میں پلنے والے بچے کا واسطہ میری اس مشکل کو حل فرما، میری مشکل آسان فرما۔ ابھی ادھر ایک ماں کی دعا ختم ہوئی، کعبے کی دیوار شق ہوئی۔ ہم اپنے لیے پریکٹیکل مثال دیں گے، ہم سمجھے گھر میں بیٹھ کر کمرے میں تنہا دعا کر رہے ہیں، پروردگار مجھے دولت دے دے، چھت پھٹ کے نیچے خزانہ گر جائے، ہماری حالت کیا ہوگی؟ بیٹھیں گے یا بھاگیں گے وہاں سے؟ کچھ دیر تو بھاگیں گے، پھر آہستہ آئیں گے۔ ہو گئی قیامت۔ بھائی خدا دینا چاہے، جب ایسی ماں کا ایسا ایمان ہو تب علی عطا ہوتا ہے۔ جب فاطمہ بنت اسد جیسا ایمان رکھ کر کعبے کے قریب جائیں تب علی جیسا بیٹا اور کعبے کی دیوار کا معجزہ دیا جاتا ہے، یہ اسی طرح سے نہیں دیا جاتا۔ جب بی بی اندر گئیں 3 دن تک اللہ کی مہمان، پورا مکہ پریشان سوائے ابو طالب کے۔ اگر کسی گھر کی عورت کہیں پر چلی گئی ہو، کہیں پر ایسی حالت میں نظر نہ آئے تو پریشان کس کو ہونا چاہیے؟ گھر کے گھر والے کو یا پڑوسیوں کو؟ سب سے زیادہ جو فکر ہونا چاہیے وہ اس بچے کے باپ کو اور اس عورت کے، اس مومنہ کے شوہر کو۔ لیکن اگر مکے میں اگر کوئی سب سے زیادہ مطمئن تھا تو ابو طالب، اگر پریشان تھے تو لوگ یا ابا علی، اے امیر المومنین کے والد، اے جناب ابو طالب آپ کیوں مطمئن ہیں؟ کہ فاطمہ بنت اسد کے ایمان پر بھی ایمان ہے، اللہ کی عطا پر بھی ایمان ہے، جس نے بلایا ہے اس کو پھر پریشان ہونے کی ضرورت؟ یہ ہے ایمان جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کا۔ امام اپنی دعا میں عرض کر رہے ہیں، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، پروردگار جو واقع ہو گیا ہے، جو حالات میرے سامنے آ گئے ہیں وہ تو جانتا ہے، پروردگار تو جانتا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کو کتنا چاہتا ہوں۔ امام بتا رہے ہیں کہ میری دعا کا نتیجہ جو میں لے رہا ہوں، اگر میری دعا تو قبول کر لے، میں امر بالمعروف کروں گا، میں نہی از منکر کروں گا۔ دعا کے اندر امام نے قبولیت دعا سے میں کیا کروں گا، یہ اماموں کی دعا، جس امام کی شہادت کی مجلس ہے، چوتھے امام کی دعا ہے، پروردگار مجھے مال دنیا دولت عطا کر۔ چوتھے امام کی دعا، جب تو مجھے دولت عطا کر دے تیرے مرضی کے مطابق خرچ کرنے کے راستے بھی بتا۔ یہ دعا ہے، ہم آدھی کرتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سب کا خدایا دولت دے دے، اب آنے کے بعد کہاں خرچ کریں؟ اگر سیدھے راستے پر خرچ ہو گئی نعمت، اگر خدا نہ کرے غلط راستے پہ خرچ ہو گئی مصیبت ہے۔ کیا مصیبت بھی اللہ عطا کرتا ہے؟ دعا کمیل کا جملہ، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو بدل کر مصیبت بنا دیتے ہیں۔ تو نعمتیں، آج خدا نہ کرے کسی کی اولاد ایسی ہو، کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو کل تک عزاخانوں میں جا کے گڑ گڑا کر اولاد مانگتے تھے، آج خدا کی بارگاہ میں گلا کر رہے، خدا یہ کیسا بیٹا ہو گیا مجھے۔ جس نعمت کو سمجھ کر طلب کی آج مصیبت بن گئی۔ تو انسان پہلے ہی کہے، چوتھے امام کی خدمت میں ہی ایک آدمی آیا، چوتھے امام یا چھٹے امام، مولا میری یہاں اولاد نہیں ہے، دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ امام نے فرمایا میں نہیں کروں گا، میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا۔ کہا مولا میں کہاں جاؤں؟ آپ کا در چھوڑ کر میں کہیں پر مانگنا میرے لیے عار اور ذلت محسوس کرتا ہوں۔ میں آپ پر ایمان رکھنے والا، آپ کو امام ماننے والا، مولا اگر آپ مجھے واپس لوٹا دیں نا امید کر کے، میری دعا قبول نہ کر کے، میں جاؤں کہاں؟ مجھے راستہ بتا کر بھیج دیں۔ امام نے فرمایا جملہ بدل دے، دعا کروں گا۔ کہ مولا کیا جملہ بدلوں؟ پہلا جملہ تھا، پہلی دعا تھی، خدا یا مولا دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ امام نے فرمایا یہ دعا میں نہیں مانگوں گا۔ کہ مولا کیا جملہ بدلوں؟ کہ خدا سے یہ مجھ سے گزارش کر، خدایا مولا دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے، میں دعا کروں گا، اس لیے کہ صرف بیٹا مل جائے کیا معلوم نیک نکلے۔
نیک بیٹا مانگو گے، اگر اللہ کی مشیت میں ہے تو نیک بیٹا ملے گا، اگر نہیں ہے تو نہیں ملے گا، برا بیٹا تو تجھے نہیں ملے گا۔ یہ ہے تعلیم، یہ ہے کہ ہم اپنے دعاؤں میں پہلے مقصد کو دیکھیں، مقصد کو پہچانیں کہ مجھے مل جائے تو کیا ہوگا۔ چوتھے امام کا اور ایک جملہ، جب امام کی طبیعت کبھی ناساز ہوتی تو صحیفہ سجادہ میں دعا ہے، آپ ہم پڑھ سکتے ہیں آرام سے، کہ امام فرماتے خدایا اگر اس صحت کے بعد والی زندگی، اس بیماری سے صحت ملنے کے بعد صراط مستقیم پر چلنا میری زندگی میں ہے، تو جو جانتا ہے صحت دے، اگر خدا نہ کرے صحت کے بعد الٹے راستے پہ جانے والا ہوں، اسی بیماری میں میری موت دے دے، اسی بیماری میں میری حیات ختم ہو جائے۔ اگر اس بیماری سے صحت پا کر معصیت کے راہ میں اگر چلنا ہے، یہ ہمارے لیے تعلیم۔ امام معصوم ہے، امام کی زندگی میں یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن ہم تک امام پہنچا رہے ہیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، خود ہم نے ایک بندے مومن سے، خدا نہ کرے سارے بیماروں کا اللہ شفا عطا کرے، ایک بندے مومن سے ICU میں جا کے ملاقات کی، تو ICU میں جب وہ کرٹیکل حالت سے باہر آئے، بات کرنے کے قابل ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا اب میں نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کا گھر، امام حسین کا ذکر، حلال کمائی، اس کے بعد اپنی زندگی سے میں بسر کر لوں گا، مجھے نئی زندگی مل گئی ہے۔ 8 دن مسجد میں نظر آئے، 9ویں دن سے غائب۔ پھر ملاقات ہوئی، جناب ایک ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو ہوئی تھی، کہا کہ مولانا تھوڑا بزی ہیں، دیکھیں گے پھر آگے کبھی۔ تو حیات اب ان کے لیے کیا سبب بن رہی ہے؟ ان کی صحت اب ان کے لیے اجر کا سبب بن رہا ہے یا گناہوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے؟ تو خدایا صحت ایسی دے جس سے ایک واقعہ، اور انشاءاللہ ربط مسائل، مقصد سے طلب کرنا ہے۔ ایک کتاب ہے مناقب شہر ابن عاشوب، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں مقصد کس طرح سے آدمی کو مانگنے کے لیے۔ رسول اللہ 7 سال کے تھے، مکے کی گلیوں میں رسول چل رہے تھے، تو جناب ابو طالب جو آپ کی سرپرستی کر رہے تھے، آپ نے اپنے بھتیجے کا نام لے کر پکارا، بیٹا محمد۔ کچھ یہودیوں کے کانوں میں یہ آواز سنائی دی، چلتے چلتے یہودی رک گئے، کانوں میں ایک نام سنائی دیا ان کے۔ 2 لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے، کہیں یہ وہی محمد تو نہیں ہے جس کے آنے کی خوشخبری موسیٰ اور عیسیٰ نے دی ہے؟ کہا کیا پتہ؟ کہا انجیل اور توریت میں ایک فارمولہ بتایا گیا ہے پہچاننے کا، چلو جا کے پہچان لیں گے۔ کہا کیا فارمولہ ہے؟ کہا کہ جو محمد خدا کی طرف سے آئیں گے وہ نہ حرام پر ہاتھ لگائیں گے نہ شبہانات چیزوں پر، حرام کو نہیں چھوئیں گے، شبہانات چیزیں جو کلیئر نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام، ان چیزوں کو بھی وہ اللہ ان سے دور رکھے گا۔ ایک چوری کا جانور لے کر گئے، جناب ابو طالب کے سامنے بچے کھیل رہے تھے، سامنے تشت میں رکھ دیا، بچوں کھاؤ۔ سب کھا رہے تھے، رسول پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، 7 سال کی عمر میں، ابھی نبوت 33 سال بچے ہیں۔ ان یہودیوں نے کہا کہ بیٹا آپ کیوں نہیں کھاتے؟ کہا اللہ نے مجھ سے حرام کو دور رکھا ہے، یہ غذا حرام ہے، اللہ نے مجھ سے حرام کو دور رکھا ہے، ہم آپ کے منہ میں ڈال دیں گے، دیکھتے ہیں کہ کیسا آپ نہیں کھائیں گے۔ رسول نے فرمایا اگر قدرت ہے تو کر لو، اگر طاقت ہے تو کر لو۔ 2 لوگ، مناقب کے جملوں کے مطابق 2 لوگ رسول کے چہرے کو تھام کر پکڑ کر لقمہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ دائیں چلا جاتا، کبھی اوپر کبھی نیچے، لاکھ کوشش کر لی، کبھی رسول کے ہونٹوں کے قریب بھی لقمہ، جب شکست کھا گئے تو پیچھے ہٹ گئے۔ ایک پڑوسی کے جانور کو پکڑ کر لائے، یہ سوچ کر کہ جب آئے گا تو اجازت لے لیں گے، پھر لا کر سامنے رکھا۔ سارے بچے کھا رہے تھے، رسول آگے جا کر پیچھے آ گئے، پہلی مرتبہ آگے نہیں گئے، دوسری مرتبہ آگے جا کر پیچھے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا، اب کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہ یہ کلیئر نہیں ہے کہ حرام ہے یا حلال، آدمی ہوتا پوچھ کر لاتے، پیسہ بعد میں دے دیتے تو حلال،
گھر والا نہیں ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ تم لائے ہو، تو یہ ابھی حلال اور حرام کے بیچ میں ہے، تو اس چیز کو بھی اللہ نے مجھ سے دور رکھا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی مکے والوں کے سامنے، تو بچے رسول کا احترام کرنا شروع کر چکے۔ رسول کے مقابل میں ابو لہب آیا، اب رسول کے پیچھے بچے دوڑتے تو ابو لہب چاکلیٹ دے کے بچوں کو اپنی طرف کھینچتا۔ اس زمانے کا جو بھی بچوں کا پسند کا سامان تھا وہ دے کے رسول سے دور کرتا۔ تو رسول خدا اس عمر میں ایک سوکھے ہوئے درخت پر آپ نے ہاتھ رکھا، اس دور کے بچوں کی پسندیدہ غذا کھجور، سوکھے ہوئے درخت میں کھجور لگ گئے، ہر دن کھجور زمین پر گرتے۔ جو ماں اس وقت جناب رسول کو پال رہی تھی فاطمہ بنت اسد، کھجور کو زمین سے جمع کرتی، رسول کے پیچھے آنے والے بچوں میں تقسیم کرتی۔ اس طرح سے رسول کے ساتھ بچے رہتے۔ ایک دن رسول آئے، آ کر کہنے لگے کہ اماں فاطمہ بنت اسد کھجور کی ٹوکری میرے حوالے کریں۔ کہا بیٹا آج درخت سے کھجور نہیں گرے ہیں، آج سارے اوپر ہے، کوئی کھجور نیچے نہیں آیا۔ رسول نے درخت کو دیکھا، کہا قریب آ جا، کہتے کھجور درخت کے ساتھ سجدہ کرنے لگا۔ رسول نے کھجور کو توڑ کر ٹوکری میں رکھا، پھر درخت سیدھا ہو گیا۔ جب اس منظر کو جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا تو خدا سے ایک دعا مانگی، پروردگار میرے رسول کے بازو کی طاقت کے لیے ایک بیٹا عطا فرما۔ طلب ہے، طلب کے اندر مقصد۔ مولا امیر المومنین نے جو دعا کی، پروردگار ایک ایسا بیٹا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے، پہلے مقصد پھر طلب۔ اگر اس طرح سے یہ ہماری زندگیوں میں بھی ہے، بچہ دو طرح سے ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے، بابا پیسے دیں، بابا کتاب خریدنے کے لیے پیسے دیں۔ کس مانگ میں جلدی عطا ہوگا؟ کون سی مانگ رد اور کینسل ہونے کی چانسز کم ہیں؟ بابا پیسہ دیں، قبول ہونے کے امکانات کم، رد ہونے کے امکانات زیادہ۔ بابا کتاب خریدنے کے لیے پیسہ دیں، قبول ہونے کے امکانات زیادہ، رد ہونے کے امکانات کم۔ تو فاطمہ بنت اسد، امام علی اور امام حسین ہم کو بتا رہے ہیں، پہلے جو مانگ رہے ہو اس کا مقصد بتا دو تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائے۔ اگر دعاؤں کو مستجاب کرنا چاہتے ہو، مقصد پہلے ذکر کرو۔ خدایا بیٹا دے گا تو تیرے دین کی راہ میں آگے بڑھاؤں گا، عطا ہو۔ خدایا دولت ملے گی تو تیرے اسلام کی خدمت میں گزار دوں گا، عطا ہوگا۔ اگر انسان صرف کہے دولت، تو یہ دنیا طلبی ہے، خدا کی طرف سے خدا جو چاہتا ہے انسان دنیا و آخرت کی کامیابی، وہ نہیں ہے۔ یہ حسین نے دعا کی۔ یہ دعا کے اختتام کے بعد اسی کتاب میں یہ مطلب بھی لکھا ہو اس روایت کے آگے کہ ابھی امام حسین کی زبان سے دعائیں ختم ہوئی، رسول فرشتوں کے ساتھ اپنی قبر کے قریب آ گئے، امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا، کہا کہ بیٹا حسین اب قربانیاں پیش کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، بیٹا اب اپنے آپ کو تیار کر لے، اب اکبر کا زخم دیکھنا ہے، اصغر کی مصیبت دیکھنی ہے، قاسم کا پامال لاشا دیکھنا ہے، عباس کے کٹے بازو دیکھنا ہے، زینب کی مصیبت دیکھنی ہے، بیٹا حسین اب اپنے آپ کو تیار کر لے۔ کہا کہ نانا میں ان سارے مصیبتوں میں کیا حوصلہ لے کر جاؤں؟ کہا حسین وہ دیکھ قریب کون ہے؟ امام نے قریب نگاہ ڈالی، دیکھا کہ ایک معظمہ کھڑی ہوئی ہیں۔ کہا نانا کون ہے؟ کہ فاطمہ تیری ماں، اور ماں حوصلہ دینے کے لیے، بابا حوصلہ دینے، ہم تمہاری ملاقات کے مشتاق ہیں، بیٹا حسین اب مدینہ چھوڑ دو۔ امام حسین سے حوصلہ لے کر، رسول کی دعائیں لے کر
امام کی جو دعائیں تھیں خداوند عالم نے مستجاب کی، رسول کو بھیج دیا، فاطمہ زہرا کو بھیج دیا، امیر المومنین ملائکہ کا ایک لشکر زمین پر آ گئے حوصلہ دینے کے لیے۔ لیکن یہی حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بندے کفن ٹوٹ کر امام حسین کو گلے سے لگایا تو امام حسین کے ہونٹ بی بی کے کانوں کے پاس تھے۔ ماں سے کچھ امام نے کہا، کیا کہا نہیں معلوم، لیکن علماء یہ اندازہ لگاتے ہیں شاید امام حسین نے یہ جملہ کہا، اماں مدینے میں آپ بلائے میں آ گیا، کربلا میں بلاؤں گا تو اماں میری مدد کے لیے، اماں میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ چوتھے امام کی شہادت کی مجلسیں ہیں۔ کون امام؟ ہم جتنا بھی بڑا غم دیکھ لیں، ہمارا غم انتقال کے پہلے دن عروج پر ہوتا ہے، زیارت کے وقت تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، چہلم میں اور تھوڑا کم ہو جاتا ہے، برسی وغیرہ میں دوسری تیسری برسی میں رونا بھی چاہیں تو رونا نہیں آتا۔ اپنے مرحومین کو یاد کر کے جو 5 سال 6 سال 10 سال گزر گئے ہیں، ہاں خاص مناسبتوں میں کوئی بچوں کی خوشی دیکھیں، بڑوں کو یاد کر کے آنسو بہا لیں، ان حالات کے اندازے میں یہ ہمارا درد ہے۔ پتہ نہیں امام کا درد کیسا درد ہے۔ جب تک زندہ رہے وضو کے لیے پانی لایا جاتا، امام کربلا کا رخ کرتے، پینے کے لیے پانی لایا جاتا، امام کربلا کا رخ کرتے۔ لوگوں نے آ کے بہت کوشش کی امام کو، واقعات ایسے ملتے ہیں، قصاب دکان بند کر لیتے تھے امام کو آتے ہوئے کہ کہیں نہ کہیں میرے امام کا دل کربلا کی یاد سے تھوڑا سا امام آنسو بہانے سے رک جائیں۔ کچھ چاہنے والوں نے ارادہ کیا کہ آج ہمارے مولا کو، جب امام کو دعوت دی گئی تو امام نے قبول کر لی۔ جب پہنچے تو امام نے ایک نگاہ باغ پر ڈالی، کہا کہ اس باغ کا باغبان کون ہے؟ کہا مولا وہ جو کسان کھڑا ہوا ہے وہ یہ باغبانی کرتا ہے، وہ پرورش کرتا ہے ان درختوں کو۔ امام نے کہا تھوڑا اس کو مجھے اس کو قریب بلاؤ۔ جب وہ قریب آیا امام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اس کام میں آپ نے درختوں کو کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے، الگ الگ قسموں میں، چھوٹوں کو الگ رکھا، درمیان کے الگ رکھا، بڑوں کو الگ رکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں تم نے یہ کام کیا؟ تو اس نے کہا مولا اس لیے کہ جو بڑے درخت ہیں ان کو 3-4 دن میں بھی ایک مرتبہ پانی ڈالا جائے تو ان کی طاقت کم نہیں ہوتی، جو درمیان کے ہوتے ہیں ان کو ہر 1-2 دن میں ایک مرتبہ پانی دینا ہوتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں دن میں 4-5 مرتبہ ان کو پانی دینا ہوتا ہے۔ امام نے کربلا کا رخ کیا، بابا آپ سن رہے ہیں کہ چھوٹے جو درخت ہوتے ہیں دن میں 3 سے 4 مرتبہ ان کو، میری سکینہ بابا، میرا اصغر بابا، میرا اصغر۔ امام سجاد آنسو بہاتے، چاہنے والے الگ الگ طریقے سے۔ کہا کہ امام کو ایک خوشی میں بلا کے لے جائیں، شادی کی خوشی ہوگی تو امام تھوڑا سا شادی کے ماحول میں، خوشی کے ماحول میں تھوڑا امام کربلا، یاد کربلا سے تھوڑا دور رہیں، امام سے ہم غم کو کم کر سکتے ہیں۔ کہا مولا میرے گھر میں نے شادی رچائی ہے، آپ اگر آ جائیں تو ہمارے لیے شرف ہے۔ امام نے فرمایا اکبر کی شہادت کے بعد ہم نے شادیوں میں شرکت کرنا چھوڑ دیا ہے، جب تک ہم رہیں گے مولا آپ کا آ جائیں تاکہ میرے بچے کو دعائیں دے۔ کہا کہ ایک شرط پر آؤں گا، پہلے ایک چھوٹی سی مجلس رکھ لے، پہلے میرے اکبر پر میں آنسو بہا لوں، میرے بابا پر میں آنسو بہا لوں، تب میں تیرے گھر آؤں گا۔ کہا کہ مولا یہ انتظام کر دوں گا۔ جب بھی کوئی مومن کا جنازہ اٹھتا، امام کفن پر نگاہ پڑتی تو امام کہتے بابا تیرا بیٹا کتنا غریب۔ امام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، باہر سے ایک آواز سنائی دی، یا اہل یثرب، اے مدینے والوں میری مدد کرو میں غریب ہوں، مدینے والوں میری مدد کرو میں غریب ہوں۔ امام نے 3-4 مرتبہ اس جملے کو سنا
اٹھ کر دروازے کے قریب چلے گئے، کہا بھائی تھوڑا قریب تو آ جا۔ اس آدمی کو قریب بلایا، کہا کہ کیا کہہ رہے تھے، دوبارہ اعلان کرو، دوبارہ اپنی زبان سے جملہ کہو۔ کہا میری مدد کرے، میں غریب ہوں۔ کیوں اپنے آپ کو تو غریب کہتا ہے؟ کہا مدینے میں کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی میرا جاننے پہچاننے والا نہیں ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہوں۔ امام نے فرمایا ایک دو سوال میں کرتا ہوں تو جواب دے دے۔ کہا کیا سوال ہیں؟ اگر اللہ کی مشیت یہ طے کرے کہ آج تیرا انتقال اسی گلی میں ہو جائے یا مدینے کے کسی گلی میں ہو جائے، تیرا جنازہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا؟ کہا کہ مسلمانوں کی بستی ہے، میں بھی مسلمان ہوں، لباس سے پہچان لیں گے کہ میں مسلمان ہوں، کوئی آئے گا بندہ مومن، غسل دے گا، کفن دے گا۔ میں نے کہا جنازہ اٹھے گا، کفن ملے گا؟ کہا ہاں ضرور ملے گا۔ تو امام نے فرمایا پھر اس کے بعد اپنے آپ کو غریب نہ کہنا، اگر کوئی غریب ہے تو میرا بابا غریب، میرے بابا کو نہ کفن ملا، نہ میرے بابا کو غسل دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام کے دل کو درد اس وقت پہنچا جب 11 محرم کو یزیدی ظالموں کے جنازے دفن ہو رہے تھے، فاطمہ کا لال کا کربلا کی ریت پر پڑا ہوا تھا۔ جب امام تیسرے چوتھے دن اعجاز امامت سے آئے ہیں جنازوں کو دفنانے کے لیے، قبیلے بنی اسد کے لوگوں سے امام نے مدد مانگی، کچھ جوانوں کو بلایا۔ امام کہتے تھے کہ یہ قبر میرے اکبر کی، یہ جنازہ میرے اکبر کا ہے، یہ میرے قاسم کا ہے، یہ میرے چچا عباس کا ہے۔ ایک ایک جنازے کی امام پہچان کرواتے تھے۔ جب قبر میں اتارنے کی نوبت آئی تو ہر قبر میں امام اتر کر جلد واپس آ جاتے۔ قبیلے بنی اسد کے لوگ انتظار کر رہے تھے۔ جب امام حسین کا جنازہ لے کر امام سجاد قبر میں اندر پہنچے، دیر ہو گئی، امام باہر نہیں آئے۔ قبر کے قریب گئے دیکھنے کے لیے کہ آخر مولا جلد کیوں نہیں آتے۔ کیا دیکھا کہ اپنا سر امام حسین کی گردن پر رکھ کر امام زارو قطار آنسو بہا رہے ہیں۔ کہا مولا کیا سوچ کر آپ آنسو بہا، وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا آداب دفن میں سے یہ ہے کہ میت کا چہرہ زمین کو لگنا چاہیے۔ میرے بابا کا سر یہاں پر، بدن یہاں پر، میرے بابا کا سر کوفہ و شام، میں ہر شہید کے میرے بابا کی غربت، میں نے اپنی گردن رکھ دی۔ کہا بابا گردن آپ کی، سر سید سجاد کا۔ بس آخری فقرات اور زحمت تمام۔ سارے شہداء کے سر 11 محرم کو کربلا سے نکلے، ایک سر ایسا تھا جو 10 محرم کو کربلا سے چلا گیا۔ یزیدی فوجیوں میں یہ ایک بات پھیل گئی تھی، جو بھی حسین کا سر لے کر جائے گا انعام اس کو زیادہ ملے گا۔ ایک دوسرے سے چھینتا تھا کہ یہ سر مجھے دے، یہ سر مجھے دے۔ زینب کی نگاہوں کے سامنے کبھی سر اس کے ہاتھ میں، کبھی اس کے ہاتھ میں، سر کبھی اس ظالم کے ہاتھ میں۔ زینب دیکھتی، امام دیکھتے، دل تڑپ جاتا۔ خولی ملعون ہاتھ میں سر لے کر کربلا سے دوڑ گیا، شام غریباں سے نکلا۔ جب کوفہ پہنچا دیر رات ہو گئی تھی، ابن زیاد کے دربار کا دروازہ بند ہو گیا تھا، تو ملعون نے امام حسین کے سر کو گھر لے کر گیا۔ زوجہ مومنہ تھی، چھپانا تھا زوجہ سے، دیکھا کہاں رکھوں؟ تنور جو جل رہا تھا، تنور کا ڈھکن کھول کر امام کا سر تنور میں رکھ دیا۔ جو گرم تھا میرا حسین پہلے ہی پیاسا۔ کربلا کی دھوپ کی شدت میرے مولا، تنور کی گرمی میں میرے مولا کو رکھ دیا۔ جیسے ہی ظالم نے ڈھکن بند کر کے آگے پہنچا تو کیا دیکھا زوجہ خولی نے کہ پورا گھر دن کی طرح اجالا ہو گیا ہے۔ کیا قیامت آ گئی؟ کیا اتنا جلدی دن ہو گیا؟ یہ نور کیسے؟ تلاش کرتے کرتے پہنچی، کیا دیکھا کہ تنور سے یہ اجالا آ رہا ہے۔ ڈھکن کو ہٹایا، سر کو گود میں لے کے کہا مجھے نہیں معلوم تو کون ہے، نور ہے تو ضرور اللہ کا ولی ہے،
تو کون ہے؟ تو حسین نے جو جملہ مدینے میں کہا تھا، جو جملہ کربلا میں کہا تھا، انا ابن بنت محمد، میں رسول کا نواسا، فاطمہ کا بیٹا، سینے سے لگایا، چہرے کو صاف کیا۔ جب 11 محرم کو قافلہ کربلا سے شام پہنچا، زینب کی نگاہ بھائی کے چہرے پر پڑی۔ بھائی، میں جب کربلا سے تجھے بھیجی تھی، تیرے چہرے پر خاک اور راکھ تو نہیں تھی، کیا ہو گیا؟ حسین کے جنبش آئے لب، زینب میرا سر رات کو تنور میں رکھ۔ سید سجاد نے سر پیٹا، بابا ہمارا مصائب کب ختم ہوگا؟ بابا جوان بیٹے کو اور کیا کیا مصائب دیکھنے ہوں گے۔ حسین نے آواز دی، بیٹا سجاد صبر سے کام لینا، ابھی کوفہ ہے، شام کا بازار آئے گا، سکینہ کو وہاں پر ظالم کنیزی میں پوچھیں گے، زینب پر ستم ہوگا، بیٹا سجاد صبر کرنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔